کیا اس دیوار کے اندر یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں جب ایک شخص دیوار سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی بہت سی نشانیوں میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جن کا ذکر اکثر الہامی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب قید کر دیا تھا تاکہ انسانوں کو ان کے شر سے بچایا جا سکے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں ان کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید کے سورہ کہف میں آتا ہے۔ تاریخی طور پر وہ کون ہے، اس سلسلے میں مختلف علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ذوالقرنین کی شخصیت اور ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے گئے ہیں۔ بہت سے مفکر اور علماء سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض کہتے ہیں کہ ذوالقرنین حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی نام تھا، اس لیے سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر ذوالقرنین کو قدیم پرانی بادشاہ سارس اعظم یعنی کورا اعظم کا دوسرا نام دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرینے کے آس ہے، مگر بہرحال ابھی تک کسی شخصیت کو اس کا مصداق ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی، اور یہ دیوار کوئی خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، جسے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو گیا۔ لیکن ذوالقرنین نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار ہے تو بہت مضبوط، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا جس دن یہ فنا ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی تیسرے بیٹے یافر کی اولاد میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانی نسل کے دو وحشی قبیلے گزرے ہیں اور یہ انسانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روس کے دارالحکومت ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کے مطابق تبت اور چین سے بحر منجمند شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک یہ پائے جاتے تھے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ کہاں واقع ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف اختلاف رائے ہے۔ ناظرین، آج تک 5 ایسی دیواریں دریافت ہوئی ہیں جو مختلف حکمرانوں نے جنگجو قوموں کے حملوں سے بچنے کے لیے بنائی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی دیوار چین ہے، لیکن یہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی کسی کوہستانی درے پر واقع ہے۔ بعض کے مطابق یہ دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں واقع ہے۔ یہ کوہستانی درے پر بنائی گئی ہے، لیکن یہ سیلاب وغیرہ سے بچنے اور پانی سٹور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بعض علماء کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاگ کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔
جو کہ ایک دیوار کی مانند ہے، اور یہ شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں دیوار کی طرح ایک درہ موجود ہے جو لوہے کی طرح معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی دیوار ذوالقرنین کہا جا سکتا ہے۔ یہ دیوار بہت مضبوط ہے اور یاجوج ماجوج کا اس کو سر کرنا ناممکن ہے، لیکن جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو اللہ کے حکم سے یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو کھود لیں گے، تو وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر طور کی جانب چلے جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، پھر اللہ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی اور ہر طرف بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو کہ ان کی لاشوں کو دور پھینکائیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اس طرح یاجوج ماجوج زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے نجات دے، آمین۔